باقی آپ نے کہا کہ امت کو پیسے کی ضرورت ہے. جی پیسے کی ضرورت تو ہے امت کو. دیکھیں وہ امت جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتی تھی آج IMF سے قرضے مانگ رہی ہے. وہ امت جو قرآن سے آیات سناتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر وحی کی کہ اگر تم توبہ استغفار کرو گے اللہ کی طرف رجوع لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی نعمتیں کھولے گا زمین سے بھی. تو نعمتیں تو یہاں پہ کھلی ہوئی ہیں, اس کے باوجود غربت آپ کو نظر آ رہی ہے. میں تو اپنے دوستوں میں جب بھی بیٹھا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں پیسہ مومن کا ہتھیار ہے. ہم دنیا میں جو ذلیل ہو رہے ہیں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے. پیسہ ہوگا تو پھر آپ تحقیق کریں گے. آج لوگ کہتے ہیں جی سائنس کی فیلڈ میں ہم کیوں پیچھے رہ گئے. بھئی جب آپ کو 2 وقت کی روٹی کی فکر ہے تو آپ نے خاک جو ہے وہ تحقیق کرنی ہے. اگر اس وقت ہم 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہوتے تو بخاری مسلم آپ کو نظر نہ آتی. ظاہر ہے پوری دنیا میں لوگ ٹریول کرتے تھے, ان کے لیے فیسلٹی اویلیبل تھی. ہم تو مطلب تعلیم میں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ اب ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی وہاں جانا پڑتا ہے. جو لوگ ڈارک ایجز میں جب تھے یہاں پہ آ کے ان کے نوجوان تعلیم حاصل کرتے تھے اسپین کے اندر, بغداد کے اندر. تو مین جو فیکٹر ہے وہ پیسے والا ہے. یہ میں آپ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, میں عام عادت میں بھی کہتا ہوں, بڑے سخت جملے بولتا ہوں ان کیمرہ, آن کیمرہ تو میں سافٹ جملے بول رہا ہوں. اب مجھے بتائیں اگر میں کوڑی کا محتاج ہوں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے میں کیسے بات کر سکتا ہوں جب تک کہ میری فائنینشیل سچویشن اتنی اچھی نہ ہو. احمد دیدار صاحب کے پیچھے لوگوں کو ان کی ایفرٹ نظر آتی ہے لیکن ان شیخوں کا پیسہ نہیں نظر آتا جنہوں نے ان کو لانچ کیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر بھی پیسہ سارا لگا ہے. جی دیکھیں کتنا پیسہ ان کا, اربوں کا بجٹ ہے. اچھا یہ میرا پہلا ٹاکرا پورے پاکستان سے کہ بھائی اپنے آپ کو قیمتی بناؤ, پیسہ کماؤ, پاکستان بچاؤ, اس امت کو بچاؤ. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں میں تو 15 سال کی سروس کے بعد ریٹائرمنٹ لے کے بیٹھ گیا ہوں لیکن میری آواز دنیا میں سنی جا رہی ہے میری تعلیم کی وجہ سے. میرے کانسیپٹ کلیئر ہے, مجھے آج کے دور کے لوگوں کے مسائل پتہ ہیں. وہ جو کمپیٹنسی ہے وہ تعلیم پیدا کرتی ہے, رٹانی کبھی پیدا کرے گا. آپ نے لوگوں کو کمپیٹنٹ بنانا ہے. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ KFC میکڈونلڈ باہر سے آ کے کمائی کر لے, ہمارے پاس رہ کے صرف ایک یہ سیور فوڈ ہی رہ جاتا ہے. کیا ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا تھا؟ ڈائیو نے باہر سے آ کے کمائی کر لی, کیا ہم ایک ڈائیو نہیں چلا سکتے تھے؟ کیا ہم کوئی ایسی فاسٹ سروس نہیں ٹرین کی دے سکتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ پیسہ باہر جانے کی بجائے ادھر استعمال ہوتا؟ ویسے لوگ تو بڑا تعریف کرتے ہیں نا اپنی نیشن کی اور کہتے ہیں جی بڑی لائق ہے یہ. میں تو کہتا ہوں ہم ایز اے نیشن انتہائی جو ہے نا وہ انکمپیٹنٹ ہے. میں نالائق لفظ نہیں استعمال, انکمپیٹنٹ ہے. اور یہ انکمپیٹنسی ہمیں نظر آتی ہے. ٹیلنٹ جہاں بھی نظر آ رہا ہے انڈیویجول کا ہے, ایز اے نیشن نہیں ہے. ملک ریاض اگر آپ کے ملک میں نہ ہوتا یا یہ کام باہر سے آگے کسی نے کمانا تھا بیریئر ٹاؤن کی شکل میں یا سٹی ہاؤسنگ کی شکل میں یا باقی جتنے ان کے پروجیکٹس ہیں, یا جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں انہوں نے کبھی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی تھی. آج جناب لاکھوں نہیں ملینز آف پیپل کی جابز ملک ریاض کی وجہ سے. ہمیں ہر فیلڈ میں ملک ریاض چاہیے. یہ سب یورپ اور امریکہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیلم کے رہنے والے یا میرپور کے, ان کی وجہ سے یہ ساری اکانومی چل رہی ہے. پیسہ آ رہا ہے ڈالرز کی فارم میں. اور فری لانسنگ اس میں ضرور اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ جو اس طرح کا ہنر سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیں. میں حیران ہوں کہ چائنا کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ فری لانسرز بنگلہ دیش میں ہیں. 60 لاکھ بچے فری لانسر ہیں اور کمائی کر رہے ہیں. اور دیکھیں ہم مثال دیتے تھے 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے ان کی. ٹکا ایک محاورہ بولا جاتا تھا, آج سر ان کے 2 ٹکے ہمارے 4 روپے سے بھی زیادہ ہے. ہماری 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہی ہے. وی ہیو دس بیماری کہ جی بھائی ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں, پاکستان سے کوئی بڑی تگڑی چیز منو کوئی وہم نہیں ہے. اور ایک پڑھا لکھا بندہ ایک گل کر رہا ہے کہ منو کوئی وہم نہیں. آپ کو جائل کرے نا پھر تو تسی منو. کبھی کسی دن پاگل ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار میں نے بھی کاروباری بننا ہے, تو واٹ بزنس وڈ یو گو انٹو؟ یار یہ تو مشکل سوال کر دیا. السلام علیکم ملینئر, میں ہوں آزاد چائے والا ملینئر ہوں. انجینئر صاحب کے ساتھ آج ہم بیٹھے ہیں اینڈ وی گونا آسک ہم ا فیو سوالات ود ریگارڈز ٹو the perspective of اسلام اور پیسہ. سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے وہ کیا ہے کہ کیا اسلام میں پیسہ کمانا گناہ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پوری امت کا اجماع ہے کہ پیسہ کمانا کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اصحاب کو جو جنت کی بشارت دی ہے وہ پیسے کی بنیاد کے اوپر دی ہے. جامعہ ترمذی کے اندر اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے 3 موقعوں کے اوپر جنت کی بشارت دی. جب آپ نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین وقف کی اس موقع پر, ظاہر وہ پیسے سے کی. دوسرا میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے خریدا. اور تیسرا غزوہ تبوک کے موقع پر جو کہ ایک بڑا مشکل غزوہ تھا, رومن امپائر سے ٹکرانا تھا, 1.5 لاکھ کی فوج لے کر وہ عرب کے بارڈر پہ آ گیا تھا. اور نبی علیہ السلام کے پاس 30,000 صحابہ کرام تھے, ان میں سے بھی اکثر کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی اور راستے کا سامان بھی نہیں تھا. تو آلموسٹ 700 اونٹ سیدنا عثمان نے لدے ہوئے مال کے دیے, اور نبی علیہ السلام ان کی اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ عثمان جنتی ہے, آج کے بعد جو مرضی کرے. میں تو اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر یہ کہتا ہوں
کہ دنیا میں فرائض پورے کرنے کے بعد جنت کمانے کا سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ آپ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اس کے لیے ظاہر مال ہوگا۔ اسلام کے جو 5 بڑے فرائض ہیں جو بخاری مسلم میں آئے، اس میں کلمے کے بعد نماز اور پھر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ وہی شخص دے گا جس کے پاس مال جڑا ہو اور 1 سال تک اس کی مدت پوری ہو۔ تو مال کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، اگر آپ مال کما کے اسے حلال طریقے سے خرچ کر رہے ہیں اور اس کی زکوٰۃ اللہ کا حق جو ہے وہ 2.5% سال کا نکال رہے ہیں، تو آپ جتنا مرضی کمائیں۔ صحابہ کرام نے تو مال کی بنیاد کے اوپر جنت کمائی ہے۔ ایون آپ بخاری اٹھا کے دیکھیں، امہات المومنین جو ہیں وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو دعائیں دیا کرتی تھی کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے آل البیت کا حضور کی بیویوں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا۔ تو دیکھیں اب یہ اسپیکٹ لوگوں کو نظر نہیں آتا، لوگ صرف بہادری کے قصے صحابہ کرام کے سن رہے ہوتے ہیں، یا یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ قرآن فلاں کو بڑا یاد تھا۔ یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے جس کو اوور لک کیا گیا ہے۔ ایک حدیث کا سہارا لے کے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ نبی علیہ السلام نے فتنہ فرمایا، اور یہ پنجابی کا فتنہ نہیں تھا، عربی کا، یعنی آزمائش۔ وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو، اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے، تو اس کا کیا مطلب اولاد ختم کر دی جائے؟ مراد یہ کہ یہ وہ ذریعہ جس کے ذریعے اللہ تمہیں جانچے گا۔ مال وہ فتنہ عربی والا آزمائش ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں جانچے گا کہ جو میں نے تمہیں مال دیا تم نے اس کو کہاں خرچ کیا۔ جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو 5 سوالات ہوں گے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ کمانے کی نہ ممانعت ہے نہ خرچ کرنے کے اعتبار سے ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رومنز اور پرشینز کے اوپر غلبہ دیا تو آج کے بلینز آف ڈالرز جزیہ صرف آتا تھا رومن امپائر سے، اور پرشین امپائر کے سارے خزانے مسلمانوں کے پاس آئے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 خزانے دیے، تو آپ نے اس کی پیش گوئی کی کہ میری وفات کے بعد مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم بھوکے مرو، بلکہ دنیا کا مال تم پہ کھول دیا جائے گا، لیکن پھر تم اس میں مبتلا ہو کے ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جیسا کہ اگلے لوگ ہوئے۔ اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، آپ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مال کمانا نہیں ہے یا آپ نے مال جوڑنا حرام ہے۔ ہاں، پریفریبل یہی ہے کہ جو ریلیجس پرسنالٹیز ہیں جن سے لوگ لرن کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے غریب امیر دونوں کے لیے آئیڈیل بننا ہوتا ہے، اگر وہ امیروں کے لیے آئیڈیل بنیں گے تو غریبوں کا آئیڈیل کون ہوگا؟ ہاں، وہ غریبوں کے لیے آئیڈیل بن جائیں تو امیر تو ان کے ساتھیوں میں بھی ہوں گے، تعلیمات میں بھی ہوں گے، اور پھر جو بندہ خود غریب ہے نا، وہ شخص لوگوں کو اگر تسلی دے نا غربت کے حوالے سے تو جچتا ہے۔ V8 میں بیٹھا ہوا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے۔ ہاں، چٹائی پہ بیٹھنے والا کہہ سکتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فقر کی زندگی کو اڈاپٹ کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ زندگی اسی طریقے سے گزارنی ہے اور مفلسی کی زندگی گزارنی ہے اور مسلمان غریب ہی مرتے رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو اتنے فضائل بیان فرمائے ہیں، بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کچھ غریب صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ امیر لوگ تو اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جنت کما لیتے ہیں، ہمیں بھی کوئی آپ طریقہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ اور مسلم کی روایت میں 33 دفعہ اللہ اکبر اور 34واں پورا کرنے کے لیے 100 کا عدد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ نے بھی شروع کر دیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد نبی علیہ السلام، ظاہر اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا، آپ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے دے دے۔ اب میں ان امیروں سے یہ چھین نہیں سکتا کہ وہ وظیفہ کریں تو انہیں ثواب نہ ملے۔ یہاں ویسے لوگوں میں کنسیپٹ یہ ہے کہ جو غریب آدمی خرچ کرتا ہے نا اسے زیادہ ثواب ملتا ہے، امیر آدمی کو کم ملتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا فضل چھین نہیں سکتا۔ اگر یہی وظیفہ انہوں نے بھی شروع کر دیا اور اس پہ تر رہا ہے کہ وہ مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو یہ اللہ نے ان کو دیا ہے، میں اسے کیسے چھین سکتا ہوں؟ آپ قرآن کا آغاز ہی دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے اس میں ایک نشانی یہ کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو خرچ اسی وقت کریں گے جب ہوگا۔ تو یہ آپ ایک صوفیاء کا مقدمہ ہے جو کہتے ہیں کہ بالکل آپ کے کپڑوں میں بھی میل ہو، داڑھی میں بھی جوئیں پڑی ہوئی ہو تو آپ اللہ کے قریب ہیں، اور ایک نبی علیہ السلام کا کانسیپٹ یہ ہے۔ مسند احمد میں، ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک ایسا شخص حاضر ہوا جس کے بال بکھرے تھے، آپ نے فرمایا تجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ تو کنگھی کر لیتا؟ ایک کے کپڑے میلے تھے، اسی حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا تجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ اپنے کپڑے صاف کر لیتا؟ اور ایک حدیث ابو داؤد میں اور مسند احمد میں آپ نے اس کا انٹرویو کیا، آپ نے فرمایا کیا تیری حالت یہ جو ہے تو اپنا سٹیٹس بتا۔ اس نے کہا میرے پاس اتنی بکریاں، اتنی بھیڑیں، اتنا، یعنی وہ اس دور کا ایک امیر آدمی تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تجھے اتنا کچھ دیا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا اثر تجھ پہ نظر بھی آنا چاہیے،
یعنی یہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو نا، یعنی وہ لوگوں کی نظر میں خیر وہ چوری چکاری سے